بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کی سلسلہ وار قسط نمبر 48 میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس قسط میں ہم بیان کریں گے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے کب اور کیوں اور کیسے اسلامی ریاستوں کے سربراہوں کے اجلاس کی تجویز پیش کی تھی۔ تو دوستو، صلاح الدین ایوبی نے خاندان زنگی سے وفاداری ثابت کرنے کے لیے آخری قدم اٹھایا اور والی موصل سیف الدین کے نام جو سلطان ملک صالح کا چچا زاد بھائی تھا ایک خط تحریر کیا، جس میں انتہائی برادرانہ لہجہ اختیار کر دیا گیا تھا اور لکھا تھا: میں ملت اسلامی کے اتحاد کے نام پر آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ دیار جزیرہ سلطان ملک صالح کو واپس کر کے اعلیٰ ظرفی کا ثبوت دیں اور میرے ساتھ مل کر ان منافقین کا صفایا کر دیں جو ہماری صف میں شامل ہو کر اسلام کو شدت نقصان پہنچا رہے ہیں۔ صلاح الدین ایوبی کی تحریر کردہ ایک ایک لفظ سے ملت کا درد جھلک رہا تھا، مگر جب سیف الدین کا جواب آیا تو صلاح الدین ایوبی کئی دن اداس رہا۔ والی موصل نے انتہائی تحقیر انگیز لہجے میں صرف ایک سطر پر مشتمل جواب دیا تھا: سب سے بڑا منافق تو خود ہے۔ اس سے پہلے بھی صلاح الدین ایوبی نے سیف الدین کو کئی خط تحریر کیے تھے اور ان کا جواب میں اسے غلام زادے کے تانے سننے پڑے تھے۔ اب کی بار والی مصر کو منافق کہہ کر پکارا گیا۔ صلاح الدین کئی دن تک اپنے آپ سے الجھتا رہا، پھر وہ نصف فوج حلب کے محاصرے پر چھوڑ کر برق رفتاری کے ساتھ بلبک کی طرف بڑھا۔ اس شہر کا حاکم یمن نامی ایک شخص تھا۔ اس نے خوف زدہ ہو کر ایک نامہ بر کبوتر کے ذریعے ملک صالح کو پیغام بھیجا کہ سلطان فوری طور پر اس کی مدد کو آئیں، ورنہ صلاح الدین ایوبی بلبک پر قبضہ کر لے گا۔ نامہ کبوتر وقت پر پہنچ گیا تھا، مگر سلطان ملک صالح میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ قلعے سے باہر نکل سکتا۔ بلبک کے حاکم کی مدد کرتا تو بہت دور کی بات تھی۔ آخر یمن کے صلاح الدین ایوبی سے امان طلب کی اور بلبک کا قلعہ اس کے حوالے کر دیا گیا۔ یہ خبر والی موصل کے لیے بڑی حیران کن تھی۔ سیف الدین سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ صلاح الدین اس قدر جرأت کا مظاہرہ کرے گا کہ اس کی شہر کے قریب پہنچ جائے گا۔ نتیجن سیف الدین نے اپنے چھوٹے بھائی عزیز الدین مسعود کو ایک بھاری لشکر دے کر حلب کی طرف روانہ کیا۔ ساتھ ہی سلطان ملک صالح کے نام ایک محبت نامہ بھی تحریر کیا: برادرن، تم مجھ سے عمر میں اتنے چھوٹے ہو کہ میرے بیٹوں اور تم پہ کوئی فرق نہیں۔ ہمیں چاہیے کہ اب پچھلے اختلافات کو بھول کر ہم ایک ہو جائیں اور اپنے مشترکہ دشمن صلاح الدین ایوبی کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں۔ یہ سیف الدین کی گہری چال تھی کہ سلطان ملک صالح اس صورتحال سے گھبرا کر فوجی اتحاد پر آمادہ ہو جائے گا، پھر صلاح الدین کو کچل دینے کے بعد حلب اور دمشق پر بھی قبضہ کر لیا جائے گا، اور پھر ایسا ہی ہوا۔ سلطان ملک صالح الدین ایوبی کے ساتھ شاہ یروشلم رحمت سے بھی خوف زدہ تھا، اس لیے فوراً ہی اپنے چچا بھائی سیف الدین کے قریب آ گیا اور پھر تمام عمرہ کے سامنے عزیز الدین مسعود اور ملک صالح نے حلف اٹھایا کہ ہم آخری سانس تک اپنے دشمن کے خلاف متحد رہیں گے۔ گمشتگین نے خاندان زنگی کو گلے ملتے دیکھا تو اس سے اپنے منصوبہ کا قلعہ زمین بوس ہوتا نظر آیا۔ عزیز الدین مسعود کے حلب پہنچنے کے دوسرے دن ہی گمشتگین سلطان ملک صالح سے تنہائی میں ملا اور اس اتحاد کی شدت مخالفت کرتے ہوئے کہنے لگا: یہ تو ایسا ہی ہے کہ سلطان ذیشان آگ کے بڑھتے ہوئے شعلوں میں ہاتھ دے رہے ہیں، اور یقین کر لیں کہ آگ آپ کو نہیں جلائے گی، یا سانپ اپنی فطرت بدل کر ڈسنا چھوڑ دے گا، یا درندے گھاس کھانا شروع کر دیں گے۔ گمشتگین کا انداز گفتگو کچھ ایسا تھا جیسے وہ سلطان ملک صالح کی کم عقلی کا مذاق اڑا رہا ہو۔ والی حلب رحمن کے معاملے میں پہلے ہی گمشتگین سے جلا بیٹھا تھا۔ یہ تضحیک امیز باتیں سن کر غصے سے بے قابو ہو گیا اور فوری طور پر گمشتگین کی گرفتاری کا حکم جاری کر دیا۔ اس عیار شیطان نے اپنی جان بچانے کے سلطان کے قدموں پر سر رکھ دیا، مگر اس کا وقت پورا ہو چکا تھا۔ ملک صالح نے اسے الٹا لٹکا دیا اور خدمتگاروں کے حکم دیا کہ گمشتگین کے چہرے کے نیچے آگ جلائیں تاکہ دھواں اس کے ناک میں جائے۔ یہ ایک ایسی اذیتناک سزا تھی کہ دھوئیں سے بچنے کے لیے وہ مچھلی کی طرح تڑپتا تھا، مگر ایک دن میں ہی انہیں
اپنی ساری طاقت گوا بیٹھا. وہ اتنا نڈال ہو گیا کہ اپنے جسم کو حرکت بھی نہیں دے سکتا تھا. نتیجہ ناک میں دھواں بھر جانے سے اس کا دم گھٹ گیا اور پھر اقتدار کے لیے ہر گناہ کرنے والا اس حالت میں دنیا سے رخصت ہوا کہ گمشدگی کا چہرہ دیکھنے والے ڈر جاتے تھے. اس کی آنکھیں ابلی ہوئی تھی اور زبان باہر نکلی ہوئی تھی. جب صلاح الدین ایوبی کے جاسوسوں نے اسے خبر دی کہ موصل کا لشکر حلب پہنچ گیا ہے اور دونوں حکمرانوں کے درمیان فوجی معاہدہ طے پا چکا ہے، تو وہ تیز رفتاری کے ساتھ حلب کی طرف بڑھا اور تیسری بار جبل جوش پر خیمہ زن ہوا. صلاح الدین نے ایک بار پھر مسلمانوں کی خوب ریزی سے بچانے کے لیے صلح کی گفتگو کا آغاز کرنا چاہا، مگر عزیز الدین مسعود نے شرط رکھی کہ وہ پہلے سارے علاقے چھوڑ کر مصر واپس چلا جائے، پھر صلح کے مذاکرات ہمارے پسندیدہ مقام پر ہوں گے. موصل اور حلب کے حکمرانوں کی شرط بدنیتی اور فریب کی عکاسی کرتی تھی، اس لیے صلاح الدین ایوبی نے اسے سختی کے ساتھ ماننے سے انکار کر دیا. انہی دنوں ایک انتہائی جانداشت واقعہ پیش آیا. مصر میں زبیدہ خاتون شدید بیمار تھی. آنے والے قاصد نے صلاح الدین ایوبی کو اطلاع دی تھی کہ ان کی والدہ بمشکل چند دنوں کی مہمان ہے. اس نے فوری طور پر چھوٹے بھائی ملک عادل کو دمشق سے بلایا اور اس درخواست کے ساتھ مصر روانہ کر دیا کہ ہر بیٹے کی تمنا ہوتی ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ اپنی ماں کی خدمت کر سکے، مگر میں جس کام پر مامور کیا گیا ہوں وہاں سے رخصت ملنا فی الحال ناممکن نظر آتا ہے. میری اس نافرمانی کو یہ سوچ کر معاف کر دیجیے گا کہ آپ کا بیٹا بہت مجبور تھا. جب ملک عادل مصر پہنچا تو زبیدہ خاتون کی آخری سانس سے تھی. انہوں نے بیٹے کا خط سنا اور آنکھیں اشکوں سے لبریز ہو گئی. پھر نعیف اور کامتی آواز میں کہا، میں تم سے راضی ہوں بیٹے، اللہ بھی تم سے راضی ہو. اس کے بعد کلمہ شہادت پڑھا اور دنیا سے رخصت ہو گئی. تو دوستو، صلح کے مذاکرات ناکام رہے. عزیز الدین مسعود اور ملک سالہ نے افرادی قوت کی زیادتی کے نشے میں قلعہ سے نکل کر صلاح الدین ایوبی کے لشکر پر حملہ کیا، مگر بدترین شکست کھائی. عزیز الدین مسعود بھاگ کر موصل چلا گیا اور سلطان ملک سالہ دوبارہ قلعہ بند ہو گیا. آخر معاصرے سے تنگ آ کر ملک سالہ نے صلاح الدین ایوبی کو غیر مشروط صلح کی پیشکش کی. صلاح الدین نے پہلے ہی اپنے آقا زادے کو نمک حرام اور غدار عمرہ کے درگاہ سے نکالنا چاہتا تھا. اس نے فوراً ملک سالہ کی بات مان لی اور دمشق واپس چلا گیا. جب یہ خبر والی مسعود سیف الدین کو پہنچی تو اس نے فوری طور پر ایک خط سلطان ملک سالہ کو تحریر کیا. تم نے کیسی ندانی کی ہے، دشمن سے صلح کر لی، فوری طور پر اس معاہدے کو چاک کر لو. میں عسائی لشکر کے ساتھ بہت جلد پہنچ رہا ہوں. اس کے ساتھ ہی سیف الدین نے بے خبر رکھنے کے لیے ایک خط ان کے نام تحریر کیا. میرے بھائی صلاح الدین، اپنی گزشتہ حرکات پر سخت نادم. واقعی تم اپنے دل میں ملت اسلامی کا بے پناہ درد رکھتے ہو. مجھے یقین ہے کہ پچھلی ساری کوتاہیوں کو معاف کرتے ہوئے میری طرف کامل دوستی کا ہاتھ بڑھاؤ گے. بے شک ہماری نجات اسی میں ہے کہ ہم سب مل کر صلیبیوں کا مقابلہ کریں. سلطان عادل کے خواب کی تعمیر تلاش کریں، ورنہ بروز حشر ہم اپنے حق تعالیٰ کو منہ کیا دکھائیں گے. سیف الدین کے پہلے حلب آیا اور والی موصول کا خط ملک سالہ کے حوالے کیا. سلطان نے مسکراتے ہوئے قاصد کی طرف دیکھا اور چند سطروں میں جواب لکھ دیا. صلح کا معاہدہ محض مصالحت اور وقت کی ضرورت ہے. موقع ملتے اسے چاک کر دیا جائے گا اور ٹکڑے ہوا میں اڑا دیے جائیں گے. سلطان ملک صالح کا جواب لے کر قاصد دمشق آیا اور غلطی سے سلطان ملک صالح کا جواب سلطان صلاح الدین ایوبی کے حوالے کر دیا. آقا زادے کا خط پڑھ کر صلاح الدین کو شدت قلبی اذیت پہنچی، مگر وہ عینی اصحاب کمال انسان تھا. اس نے چہرے سے اپنی دلی کفیت ظاہر نہیں ہونے دی اور شگفتہ مسکراہٹ کے ساتھ ملک صالح کا خط قاصد کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، یہ خط کسی اور کے لیے ہے، تم نے غلطی سے مجھے دے دیا ہے. اپنی اس غلطی پر قاصد کے ہوش اڑ گئے. پھر صلاح الدین ایوبی نے والے موصل سیف الدین کے خط پڑھا اور فوری طور پر مختصر جواب لکھا. اگر آپ نے خلوص دیانت کے ساتھ میری طرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا تو مجھے اپنی تقوی سے زیادہ کشیدہ دل پائیں گے. اگر ملت اسلامی کے اتحاد کی خاطر میری جان بھی چلی جائے تو میں یہ نہایت حقیر قربانی قربان کر دوں گا.
قاصد کے جاتے ہی صلاح الدین ایوبی نے آسمان کی طرف دیکھا، ایک تو والدہ کی موت کا صدمہ اور دوسرے فریب کا سیاست کا بہترین مظاہرہ۔ صلاح الدین ایوبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ الہی یہ کیسے لوگ ہیں، انہیں ہدایت دے اور مجھے صبر عطا فرما۔ پھر اسی روز صلاح الدین ایوبی نے ایک برق رفتار قاصد کو خط دے کر مصر روانہ کیا۔ یہ خط ملک عادل کے نام تھا۔ تم فوری طور پر تازہ دم فوج لے کر دمشق پہنچے، مجھے یہاں کی ہواؤں اور فضاؤں سے بڑے فتووں کی بو آ رہی ہے۔ صلاح الدین کا خط ملتے ہی ملک عادل 5000 سپاہیوں کے ساتھ دمشق پہنچ گیا۔ اس بار صلاح الدین کا سب سے چھوٹا بھائی ملک تقی الدین بھی مصری لشکر کے ساتھ تھا۔ جب صلاح الدین کی تازہ دم فوج دمشق پہنچ گئی تو اس نے سلطان ملک سالہ کے نام ایک جارحانہ خط تحریر کیا۔ آج تک میں نے آپ سے جس لہجے میں بات کی ہے، اگر اسی زبان میں پتھروں سے گفتگو کرتا تو شاید اب تک وہ بھی پگھل جاتے۔ سلطان عادل کی غلامی کا توق تو قبر کے اندر بھی میری گردن میں رہے گا، مگر آج میں آپ کی اطاعت سے منحرف ہوتا ہوں۔ اب میرے کسی علاقے میں آپ کے نام کا خطبہ جاری نہیں ہوگا۔ صلاح الدین ایوبی کا خط پڑھ کر کچھ دیر کے لیے سلطان ملک سالہ سختہ سا ہو گیا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی اتنی جلد اس قدر باغیانہ روش اختیار کر لے گا۔ اگر ملک سلطان صالح میں ذرا بھی عقل ہوتی اور اس کی فطرت میں غرور تکبر شامل نہ ہوتا تو وہ والی مصر کو مورز الزام اور قصوروار نہ ٹھہراتا۔ صلاح الدین ایوبی نے سلطان نور الدین زنگی کی وفات کے بعد سے ہی صرف نوم اور سلطان کو سیاست کے پیچھے خم سمجھانے اور غدار عمرہ سے ہوشیار رہنے کی تلقین کر رہا تھا، لیکن اپنی طرف سے بھی مسلسل اطاعت و فرمانبرداری کے زندہ ثبوت پیش کر رہا تھا۔ اب اس ملت اسلامی کی محرومی سمجھیں یا پھر خود سلطان ملک سالہ کی بدنصیبی قرار دیں کہ اس نے سارے خیر خواہانہ مشورے جھٹلا دیے اور صلح صفائی کے تمام سنہری موقع گنوا دیے۔ خاندانی عظمت کے جادو میں گرفتار سلطان ملک سالہ نے صرف عاقبت اندیشی کا مظاہرہ نہیں کیا، بلکہ اپنے وفادار ترین شخص کے ساتھ بدترین حرکت کی۔ ملت اسلامی کے ناگہبان کے آدم خور حشاشین سے مل کر قتل کرانے کی کوشش کی۔ اب یہ صلاح الدین ایوبی کی انتہائی خوش قسمتی تھی کہ حق تعالیٰ نے اسے دشمنوں کی انتہا خوفناک سازشوں سے محفوظ رکھا۔ یہی وہ حالات و اسباب تھے کہ جن سے تنگ آ کر صلاح الدین ایوبی نے اپنے آقا زادے سلطان ملک سالہ کی اطاعت سے نارف کیا۔ خط بھیجنے کے باوجود صلاح الدین ایوبی نے دل میں یہ فیصلہ بھی کیا تھا کہ اگر خط پڑھنے کے بعد سلطان ملک سالہ خود چل کر اس کے پاس آتا ہے اور ملت اسلامی کے اتحاد کی کوشش میں اس کے ساتھ تعاون کرتا ہے تو وہ اپنا حکم واپس لے لے گا اور دوبارہ سلطان ملک سالہ کے نام کا خطبہ جاری کر دے گا۔ یہ صلاح الدین ایوبی کا خلوص اور دیانت کی انتہا تھی۔ وہ سلطان ملک سالہ پر سیاسی دباؤ ضرور ڈال کر اسے رائے راست پر دکھانے کی اپنی ہر ممکن کوشش کر رہا تھا، مگر سلطان ملک سالہ نوشتہ دیوار کو نہ پڑھ سکا اور وہ صلاح الدین ایوبی کا خط لے کر اپنے حقیقی چچا زاد بھائی والی موصل سیف الدین کے پاس پہنچا۔ سیف الدین نے بڑی حیرت سے صلاح الدین ایوبی کا خط نما دیکھا اور فعل والی مصر کا وہ خط نکال کر صلاح الدین ملک سالہ کو دکھایا جو اس نے سیف الدین کے خط کے جواب میں تحریر کیا تھا۔ پھر دونوں بھائیوں میں بہت دیر تک موضوع پر گفتگو ہوتی رہی۔ آخر میں سیف الدین نے انتہائی تحقیر انگیز لہجے میں اپنی رائے کا اظہار کرتے ہوئے کہا، ایک طرف وہ غلام زادہ تمہارے نام کا خطبہ منسوخ کرتا ہے اور دوسری طرف ملت اسلامی کے اتحاد کے لیے اپنی جان کی قربانی دینے کی پیشکش کرتا ہے۔ میں نے آج تک اسے زیادہ ریاکار انسان نہیں دیکھا۔ یہ کہتے کہتے والی موصل کا چہرہ نفرت اور غصے سے سرخ ہو گیا تھا۔ سلطان ملک سالہ نے والی موصل کی ہاں میں ہاں ملائی اور صلاح الدین ایوبی کے بارے میں انتہائی نازیبا کلمات استعمال کرتے ہوئے کہا، برادر محترم، میں تو دمشق گوا چکا، اب موصل اور آپ کے دوسرے علاقوں کی باری ہے۔ اگر بر وقت صلاح الدین کے لمبے اور لالچی ہاتھ نہیں کاٹے گئے تو پھر کچھ بھی باقی نہیں بچے گا۔ تو اسی پر دوستو سلطان صلاح الدین ایوبی سیف الدین بہت دیر تک اس پیچیدہ مسئلے پر غور کرتے رہے۔ پھر اس نے صلاح الدین ایوبی کے خلاف ایک اور چال چلی۔ سیف الدین نے فوری طور پر
اپنے قاصد کو خط دے کر دمشق روانہ کیا۔ منافقت اور عیاری کی ایک مختصر داستان تھی جس کا ہر لفظ بظاہر اب یاد تھا، لیکن در پردہ زہر قاتل۔ سیف الدین نے صلاح الدین ایوبی کو نہایت محبت امیز لہجے میں مخاطب کرتے ہوئے لکھا تھا: برادر عزیز، ملت اسلامی کی اطاعت کے لیے تمہاری قلبی کفیت جان کر مجھے ناقابل بیان مسرت ہوئی ہے۔ اب اس کار عظیم کی تکمیل میں ہمیں لمحوں کی تاخیر بھی نہیں کرنی چاہیے۔ میں تمہیں دعوت دیتا ہوں کہ جلد جلد موصل چلے آؤ تاکہ تمہاری تجویز کو عملی رنگ دے کر آخری شکل دے دی جائے۔ سیف الدین کی چال یہ تھی کہ اگر صلاح الدین ایوبی کا خط سے متاثر ہو کر موصل آتا ہے تو حلب اور موصل کی فوجیں راستے میں گھات لگا کر بیٹھ جائیں گی اور موقع ملتے صلاح الدین کے چند مسلح معاوضے پر اچانک کمین گاہوں سے نکل کر حملہ کر دیں گی۔ نتیجہ یہ تو صلاح الدین مارا جائے گا یا پھر اسے گرفتار کر لیا جائے گا اور پھر اس کے راستے کا یہ بھاری پتھر ہمیشہ کے لیے ہٹ جائے گا۔ مگر سیف الدین کو اس واقعے کی خبر نہیں تھی کہ قاصد کی غلطی سے اس کا ایک خط صلاح الدین ایوبی کی نظروں سے گزر چکا ہے۔ صلاح الدین ایوبی والی موصل سیف الدین کا خط پڑھ کر ذیل لب مسکرایا۔ پھر اس نے بلا تاخیر سیف الدین کے مکتوب کے جواب میں ایک مختصر خط تحریر کیا۔ صلاح الدین ایوبی نے سیف الدین کے سامنے ایک نئی تجویز رکھتے ہوئے تحریر کیا تھا: میں فوری طور پر موصل آنے کے لیے تیار ہوں، مگر اس کے ساتھ ہی میری یہ شرط بھی ہے کہ تمام مسلم علاقوں کے سربراہ آپ کے دارالحکومت میں جمع ہوں گے۔ پھر ایک عہد نامہ تحریر کیا جائے گا کہ اس ریاست کا امیر کسی دوسری ریاست اسلامی ریاست کے مفادات کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کرے گا، اور اگر کسی سربراہ سے یہ جرم سرزد ہوا تو تمام اتحادی مل کر اسے بھرپور سزا دیں گے۔ صلاح الدین ایوبی نے سیف الدین کی چال اسی پر الٹ دی۔ والی مصر خوب جانتا تھا کہ موصل کا باش حکمران اس تجویز کو کبھی قبول نہیں کرے گا۔ جیسے موصل کا خط کا جواب لے کر دمشق سے روانہ ہوا، صلاح الدین ایوبی اپنے لشکر کے ساتھ ہمہ کی طرف بڑھا۔ اپنے سراغ رسانوں کی زبانی صلاح الدین کی پیش قدمی کی خبر سن کر والی موصل سیف الدین سلطان ملک صالح رضادار ہو گئے۔ سیف الدین کبھی صلاح الدین کے اس خط کو دیکھتا تھا جس سے اس نے تمام اسلامی راستوں کے سربراہوں کی اجلاس بلانے کی تجویز پیش کی تھی، اور کبھی ان وسوسوں کا منہ دیکھتا تھا جن کی خبروں نے کے مطابق صلاح الدین ایوبی کا لشکر ہمہ کی طرف بڑھ رہا تھا۔ تو دوستو، اگرچہ سیف الدین اور سلطان ملک صالح پر صلاح الدین ایوبی کی نیت اور ارادے کا اظہار ہوا تھا، لیکن پھر بھی دونوں حکمرانوں نے والی مصر کی پیش قدمی کو اپنے لیے سنگین خطرہ محسوس کیا۔ نتیجہ حلب اور موصل کی 20,000 فوج تیز رفتاری کے ساتھ ہمہ قلعے پر پہنچی۔ سلطان ملک صالح واپس حلب جا چکا تھا، لیکن اس کی فوجی تائید سیف الدین کو حاصل تھی۔ صلاح الدین ایوبی گرد و نواح کے تمام علاقوں کا جائزہ لیتا ہوا آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہا تھا۔ والی مصر کے منصوبے اس کے عمر بھی باخبر تھے۔ سیف الدین نے کچھ دن تک ہمہ کے علاقے میں قیام کیا، مگر جب صلاح الدین ایوبی بیت السراب کے قریب پہنچے جو ہمہ سے 50 میل کے فاصلے پر واقع تھا، تو سیف الدین بھی اپنے لشکر کے ہمراہ قلعے سے باہر نکلا اور شہر سے 10 میل کے فاصلے پر خیمہ زن ہو گیا۔ اس کے جاسوسوں نے یہ اطلاع بھی فراہم کی تھی کہ صلاح الدین کی فوجیوں کی تعداد 3-4 ہزار سے زیادہ نہیں ہے، اور حقیقت بھی یہی تھی کہ مصر سے آنے والے 5,000 سپاہیوں میں سے صلاح الدین نے 2,000 فوجی دمشق کے دفاع کے لیے متعین کر دیے تھے اور 3,000 سپاہیوں کے ساتھ ہمہ کی طرف بڑھ رہا تھا۔ جاسوسوں کی اس اطلاع پر سیف الدین نے خوشی کا اظہار کیا کہ اس کے اور صلاح الدین کے درمیان افرادی قوت کا کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے۔ اگر والی مصر ہمہ پر حملہ آور ہوا تو شرمناک شکست دوچار ہوگا۔ ادھر والی مصر سیف الدین اپنے کثرت افواج پر نازا تھا، اور ادھر صلاح الدین ایوبی بہت احتیاط کے ساتھ اپنی صفیں درست کر رہا تھا۔ پھر جب والی مصر کی منصوبہ بندی مکمل ہو چکی تو اس نے اپنے قاصد کو ایک طویل خط دے کر صلاح الدین کے لشکر کی طرف روانہ کیا۔ جب صلاح الدین کا قاصد سیف الدین کے خیمے کے قریب پہنچا تو اسے اندر سے کسی مطربہ کے گانے کی دلکش آواز سنائی دی۔ صلاح الدین ایوبی کا قاصد گانے کی آواز سن کر حیرت زدہ رہ گیا اور دل ہی دل میں کہنے لگا، محاذ جنگ اور یہ رقص اور سرور کی محفل۔
صلاح الدین ایوبی کا قاصد خیمے کے دروازے پر حیرت اور استاپ میں ڈوبا ہوا بہت دیر تک کھڑا رہا۔ ابھی والی موصل سیف الدین نے قاصد کا اندر طلب نہیں کیا تھا، پھر اچانک مطربہ کے گانے کی آواز بند ہو گئی اور ساز بھی خاموش ہو گئے۔ دراصل واقعہ یہ تھا کہ والی موصل سیف الدین نہ صرف رقص اور سرور کا دلدادہ تھا بلکہ شراب کا رسیہ بھی تھا۔ اپنے حکمران کی جوش دیکھ کر عمرہ بھی لہو لعب اور گناہوں کے راستے پر اتنے آگے بڑھ گئے تھے کہ ان کی واپسی ناممکن تھی۔ یہ وجہ تھی کہ جب صلاح الدین ایوبی کا قاصد ہما پہنچا تو سیف الدین کے خیمے میں رقص و سرور کی محفل آراستہ تھی، اور اس وقت سیف الدین کے خیمے میں 100 کے قریب گانے والیاں اور اتنے ہی سازندے موجود تھے۔ صلاح الدین ایوبی کے قاصد کی آمد سے سیف الدین نے تمام گانے والیوں اور ساز بجانے والوں کو اپنے خیمے سے چلے جانے کا حکم دیا۔ پھر جب خیمے میں ان کے خاص عمرہ رہ گئے تو صلاح الدین ایوبی کو قاصد کے اندر بلا لیا گیا۔ قاصد نے سفارتی اداب کا مظاہرہ کرتے ہوئے سیف الدین کی خدمت میں مؤدبانہ سلام کے ساتھ صلاح الدین کا خط پیش کیا۔ پھر امیر قطب الدین بن حسان نے صلاح الدین کا خط بآواز بلند پڑھا، جس میں لکھا تھا: صلاح الدین ایوبی نے مالک حقیقی کو حمد و ثنا کرنے کے بعد اپنے خط کی ابتدا میں مشہور حدیث تعریر کی تھی۔ والی موصول کو معلوم ہونا چاہیے کہ مرد مومن ایک سوراخ سے دوبارہ ڈسا نہیں جاتا۔ اتفاق سے میں آپ کا وہ خط پڑھ چکا ہوں جو آپ نے سلطان ملک صالح کو معاہدہ توڑ دینے کے لیے لکھا تھا، اور اس کے ساتھ ہی والی حلب کا یہ نوید بھی سنائی تھی کہ آپ صلیبی لشکر کے ساتھ مل کر مجھے نستنبوت کر ڈالیں گے۔ سوری دوستوں، تو اب تو اللہ ہی جانتا ہے کہ کون باقی رہے گا، کون مٹ جائے گا، کیونکہ اللہ کی بے شمار صفات میں سے ایک صفت یہ بھی ہے کہ وہ جسے چاہتا ہے قائم رکھتا ہے اور جسے چاہتا ہے فنا کر ڈالتا ہے۔ میں نے ملت اسلامیہ کے اتحاد کے لیے آپ لوگوں کے سامنے گداگروں کے انداز میں اپنا دامن پھیلایا کہ اس میں ذرا جوہر نہیں، خلوص اور نیت شامل تھی، جس سے قومیں ترقی پاتی ہیں اور تہذیبیں سرفروغ ہوتی ہیں، مگر صد ہے آپ حضرات نے میرے پھیلے ہوئے دامن کو ایک گداگروں کا کشکول ہی سمجھا۔ اللہ اپنی تمام مخلوقات کے ساتھ میری نیت اور ارادے سے بھی باخبر ہے، اور اب میں اس حقیقت سے باخبر ہوگی ہو گیا ہوں کہ آپ حضرات کے زنگ لوت دل و دماغ کو یقین نہیں کیا جا سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ آج میں اس خط کے ذریعے ملت اسلامیہ کے اتحاد کے لیے کوئی سوال نہیں کر رہا ہوں، بلکہ آپ کے سامنے یہ مطالبہ کر رہا ہوں کہ جلد از جلد ہما کا علاقہ خلا کر دیا جائے۔ تو دوستو، اس کے ساتھ ہی اجازت، کل تک کے لیے اللہ حافظ۔